اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 77 میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت تک طلب کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی اپنی موت قبر اور اللہ کو نہ بھولو اور احسان کرو۔ آسنا کما احسن اللہ الیک، جیسا احسان اللہ نے تمہیں مال دے کر کیا ہے تو تم اللہ کی راہ میں مسکین، مسافر، مسجد، مدارس کے اوپر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ ہوئی یعنی یہ کرنا ہے، وہ فساد نہ چاہو دنیا میں، آپ اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، ومن کان یرید الحرث الآخرۃ ونزدہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی کھیتی بڑھائیں گے۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ یعنی تن من دھن سے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، مال خرچ کرو راہ خدا میں۔ اور دنیا کی کھیتی کیا ہے؟ لذت کہاں ملے گی، عزت کہاں ملے گی، شہرت کہاں ملے گی، یعنی نمازیں چھوڑ کے اگر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو دنیا کی کھیتی ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کالے وہ دنیا کے لاپ، دنیا کی طلب رکھنے والا کتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی تیش اور عیش میں اپنے اللہ کو نہ بھولو، ہمیشہ یاد رکھو، ہاتھ کہیں بھی لگا ہو لیکن دل اپنے رب سے لگا کے رکھو۔ بندے مومن قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تمہاری عمر کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، یعنی تمہاری عمر کیسے گزری، اللہ کی عبادت میں گزری یا نفسانی خواہشات نکالنے میں، لذت حاصل کرنے میں، اور مال کہاں سے کمایا، اگر حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو اللہ حساب دے گا، اور حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو اللہ اس پر عذاب دے گا۔ اور کہاں خرچ کیا، رشتہ داروں، مسکینوں کو، مسافروں پر، مسجد مدارس میں خرچ کیا یا نفسانی خواہشات میں خرچ کیا۔ اور جس جسم کی تجھے 14 سوال قدرت دی تھی، تجھے ہاتھ پیر آنکھ دیے تھے، آنکھ سے تو نے اچھی باتیں دیکھی، زبان سے تو نے اچھی باتیں کہی، اللہ کا ذکر کیا یا خالی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہا، اس ہاتھ سے نیکی کی یا بدی کی طرف تیرے جاتے تھے، تیرے پیر قدم مسجد کی طرف جاتے تھے یا دنیا کی طرف جاتے تھے۔ ہم لوگ بلاسپور سے آئے ہوئے ہیں، یہ پاسد کی مسجد ہے، یہ پاسد کی مسجد ہے، یہاں بہت ساری ادھر بہت ساری کمیاں ہیں، ادھر بہت ساری کمیاں ہیں، جیسے کہ وضو خانہ بن رہا ہے، استنجا خانہ بن رہا ہے، سب چیزیں بن رہی ہیں اور اس میں ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکبر بھائی نے ہمیں ترغیب دی کہ بھائی یہاں آ کر اس کو کروانا ہے، یہاں کے کام کو کروانا ہے۔ تو میں داعیہ اسلام قاسم 1000 روپے یہاں کی مسجد کے لیے اکبر بھائی کو دے دوں گا۔ 3000 روپے ہمارے پترکار شاداب بھائی نے بولا ہے کہ پاسد کی مسجد میں یہاں کے کام کرانے کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ ہمارے عبدالرشید بھائی ہیں 3000، یہ ہمارے عبدالرشید بھائی ہمارے دوست، انہوں نے بھی اس مسجد میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنے پیسے اکبر بھائی کو دے دیں گے، اور اکبر بھائی کی جانب سے جو ہوگا وہ یہاں کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو بلاسپور سے آتے ہیں، ہم دعوت حق کا کام کرتے ہیں، جتنی مسجدوں میں کمیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے دین کی حق بات بھی بتاتے ہیں، اور جو کمیاں ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ سب کوشش کر کے اپنی جماعت، ہمارے دعوت حق کی ایک تنظیم ہے جس میں عبدالرشید بھائی ہیں، میں ہوں، ہمارے شاداب بھائی پترکار ہیں، ہمارے حاجی سلیم صاحب ہیں، ہمارے شبیر بھائی ہیں اس میں، اور ہمارے اقتدار بھائی ہیں، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کوشش کی ہے اسے قبول فرما لے، اور اس میں کوئی بھی ریا یا کوئی بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو تو پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں بھائی ان کو صدقہ قبول فرما لے، اور جنہیں دینے کی حیثیت نہیں ہے اللہ ان کے لیے بھی اتنے وسائل پیدا کر دے تاکہ وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔